السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے امید ہے۔ اور یہ ویڈیو میں نے جو بنائی ہے، کیونکہ ابھی میں نے جسٹ اس سے پہلے کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی جاب کنڈیشن کے بارے میں بتائی ہے، خصوصاً استنبول میں کس طرح سے جاتے کے ساتھ ہی آپ کو پہلی جو جابس ملتی ہیں، جس وقت آپ کو زبان نہیں پتہ ہوتی، تجربہ نہیں ہوتا، راستے نہیں پتہ ہوتے، تو اس کی تھوڑی سی میں نے آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے، کیونکہ تھوڑے سے آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ جب آپ اتنی دور آ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بہت کچھ سوچ کر آئیں اور یہاں پر وہ حالات نہ ہوں۔ تو ایک تھوڑی سی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم ورک پرمٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ ایکسپیرینسڈ ہیں، آپ کوالیفائڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ورک پرمٹ آپ کو ملے۔ تو دیکھیے، سب سے اچھی بات ترکی میں نے جو نوٹ کی کہ جگہ جگہ ہر تھوڑی دور کے بعد وہاں یونیورسٹیز ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کسی ملک کے لیے کہ وہاں اتنی تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ دوسری سب سے بڑی جو سہولت ہے وہاں پر، وہ علاج معالجے کے لیے ہے۔ ہیئر پلانٹیشن جو ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں، اور تو اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی ایکسپیرینس ہے اور آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے اکارڈنگ ٹو ہیلتھ سائنسز، تو آپ کے پاس اپورچونیٹیز ہیں وہاں پر۔ اسی طرح کیونکہ ٹورسٹ جو ہے ون آف دا موسٹ پاپولر پلیس ہے ترکی، تو اگر آپ کے پاس ٹورزم کے حوالے سے کوئی ڈگری ہے یا ڈپلومہ ہے تو ہوپ فلی آپ کے لیے وہاں پہ بہت مواقع ہوں گے، کیونکہ بہت بڑی واسٹ انڈسٹری ہے۔ اسی طرح سے پروڈکشن لائن، اسمبلنگ لائن، اس قسم کی اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے اور آپ نے کوئی کوالیفیکیشن آپ کے پاس ہے، تو پوری دنیا سے وہاں لوگ یورپ خصوصاً آتے ہیں، یورپین کنٹریز سے، اور اپنی وہاں انہوں نے بڑی بڑی فیکٹریز لگائی ہوئی ہیں۔ یہاں پر مال تیار ہوتا ہے، لیبر سستا ہے ان کی، اگر آپ یورو سے دیکھیں اور پاؤنڈ سے دیکھیں تو وہ یہاں پر اپنی اور انڈسٹریز لگاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ فری ٹریڈ جو ہے وہ ہے یورپ کے لیے، تو ان کو کچھ دینا نہیں پڑتا ہے۔ 2 سے 3 دن میں وایا ٹرین اور وایا شپ جو ہے ان کا سامان ان کی کنٹری میں پہنچ جاتا ہے، تو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے بھی جو آپ کے پاس ذرائع ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ آپ یہ سنتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ورک پرمٹ دیں گے۔ تو ابھی ریسنٹلی میں نے اس کو سرچ کیا ہے کہ ورک پرمٹ کا کیا صورتحال ہے، اور میں نے ایک مووی بھی دیکھی ہے۔ اس مووی میں یوٹیوب پہ وہ بتا رہے ہیں محترم کہ پاکستان سے ٹوٹلی ورک پرمٹ جو ہے وہ اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا یہ کیسی بات ہے، ذرا میں بھی سرچ کرتی ہوں۔ تو میں نے جب ترکی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ مجھے جو انفارمیشن ملی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ہو۔ تو بیسکلی جو ٹرکی ہے وہ اس کی جو سٹیز ہیں، از اے ہیوج کنٹری۔ سو اس کے اندر جو سٹیز ہیں اس کی وہ 81 ایف ایم ناٹ رانگ، تو 81 سٹیز موجود ہیں یہاں پر، اور ہر سٹی جو ہے وہ اپنے اندر ایک الگ نیا رنگ لیے ہوئے ہے۔ اس کی الگ الگ ٹریڈیشنز ہیں، کسٹمز ہیں، بہت زیادہ ویرائٹی ورسٹائل کلچر ہے، فوڈ ڈفرینٹ ہے، اور اسی طریقے سے وہاں اپورچونیٹیز بھی ڈفرینٹ ہے، اکنامکس ڈفرینٹ ہے۔ جو سٹیز پورٹ کے ساتھ ہیں وہاں زیادہ تر انڈسٹریل ایریا ہے، اور اسی طرح یورپین کنٹری استنبول کی جو ہے، وہاں سے یورپین کنٹریز کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ بہت ایزی ہے، تو زیادہ تر وہاں پہ بڑے بڑے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں، فیکٹریز ہیں جہاں پہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ویسے تو 81 سٹیز ہیں، لیکن کچھ مخصوص مشہور جس میں سر فہرست جو ہے وہ تو استنبول ہے، ہر آدمی وہاں آنا چاہتا ہے۔ استنبول وہ سٹی ہے کہ جو بہت یونیک فیچر رکھتی ہے اپنے اندر، کیونکہ وہ 2 بر اعظم کو ایک ساتھ جوائن کرتی ہے۔ نارتھ میں اس کے بلیک سی ہے، ساؤتھ میں اس کے مرمرا سی ہے، تو 2 بر اعظموں کو جوائن کرتا ہے یہ جو سٹی ہے، بر اعظم ایشیا اور بر اعظم یورپ۔ تو لوگ پریفر کرتے ہیں یورپین کنٹریز میں جانے کے خواہش مند لوگ کہ ہم قریب ترین وہاں رہیں، ماڈرن ہیں بہت زیادہ، اور ماڈرن کے لحاظ سے یہ کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ آپ کو وہاں انگلش بولتے ہوئے مل جائیں گے ایزیلی، اور آپ کی بات سمجھیں گے، اور بزنسز بھی بہت زیادہ ہیں۔
تو ایک اچھی جگہ ہے استنبول بھی وہاں پر، اور جناب عالی. سو یہ جو ٹاپک ہے، میں پھر ٹاپک سے تھوڑا سا آؤٹ ہو رہی ہوں. تو ٹاپک میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ نارملی لوگوں کے پاس کوٹا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے ادارے، اپنی کمپنی، اپنی فیکٹری، اپنے ہاسپٹل کے لیے ورکرز کی، اور وہ ورک پرمٹ ایشو کرتے ہیں، گورنمنٹ سے مانگتے ہیں اور لوگوں کو ہائر کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ، جہاں بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں. تو کچھ لوگ آفر کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ورک پرمٹ دلا دیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا ویب سائٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی 99% جو ہے وہ ریجیکشن ہوتی ہے ورک پرمٹ کی. اور فارنرز ورک پرمٹ جو ہے اپلیکیشن، تو جنوری 2021 میں جو ان کی لیٹسٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ ان کی ویب سائٹ ہے فارنر ورک پرمٹ اپلیکیشن انڈر دا امپلائمنٹ پروسیجر ان ٹرکی. سو یہ منسٹری ہے جس کا یہ سورس ہے، جس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹرکش منسٹری فیملی لیبر اینڈ سوشل سیکیورٹی. اگر آپ لوگ بھی اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو یہ انفارمیشن مل جائے گی. اور یہ ریوائزڈ ہوئی ہے ان کی پالیسی جنوری 2021 میں، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فارنرز ٹو انٹر ٹرکی ایٹ کسٹم بارڈرز اور ایئرپورٹس وتھ ٹورسٹ ویزا اور ای ویزا اینڈ ہو آبٹین 1 or 2 years ٹورسٹ ریزیڈنس پرمٹ آئی ڈی کارڈ اپ ٹو منیمم 6 months ریمیننگ. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب آتے ہیں لیگل طریقے سے، ایسا نہیں کہ اللیگل آپ آ رہے ہیں، اگر آپ لیگل طریقے سے آتے ہیں اور آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے اور آپ کو کارڈ ایشو ہو گیا ہے اور اس کارڈ پہ آپ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 6 month کی ریمیننگ ہے، تو اگر آپ کو کوئی جاب آفر ہوتی ہے یا آپ کمٹمنٹ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے امپلائر کی، تو آپ اور امپلائر دونوں آ کے اس منسٹری پہ بہت ایزیلی اپنا ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جس طرح سے ہوتا تھا، اس کے آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اینڈ اپلائی 6 months may at any time find jobs in Turkey and apply to Ministry of Labor and Social Security by employer together for foreigners work permit ID card to be issued next. تو اس آسانی سے مل جائے گا اگر آپ کا امپلائر جس نے آپ کو ہائر کیا ہے وہ انٹرسٹڈ ہے آپ کو ہائر کرنے میں، تو اس کے ساتھ آپ اس منسٹری کی پہ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں. اور آپ نہیں کر سکتے، بیسکلی آپ کا امپلائر جو ہے وہ اپلائی کرے گا، اور وہ ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو مانگیں گے، وہ پرووائڈ کرے گا. اس کے بعد چیک کرنے کے بعد آپ کو بہت آسانی سے ورک پرمٹ ایشو ہو سکتا ہے ان ٹرکی. سو وہ اس کے آگے یہ بھی ریڈ سے انہوں نے لکھا ہوا ہے، ٹرکش ایمبیسی کونسلیٹ will reject 99% work visa applications for Pakistani, Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, Nigeria, Ghana, non-ocean member countries. So اس کا مطلب یہ ہے کہ 99% جو ہے ان کنٹریز کے ویزے ورک پرمٹ کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. کیوں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ فالس انفارمیشن موجود ہوتی ہے. زیادہ تر جب وہ چیک کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں انفارمیشن انکمپلیٹ ہے اور فیک انفارمیشن ہے، تو اس لیے وہ ان کنٹریز کے لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی کس کنٹریز جو ہیں وہ ان کو یہ بہت آسانی سے دے دیتے ہیں ویزے، تو اس میں نارملی جو ہے بہت آسانی سے آپ کو یورپین کنٹریز جو ہیں ان میں آپ کو مل جائے گا، چائنا ہے، رشیا ہے، اور یہ کنٹریز ایسی ہیں کہ اس میں یہ بہت آسانی سے ویزے دے دیتے ہیں. لیکن ورک پرمٹ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا امپلائر جو ہے وہ آپ کو ہائر کرے. آپ خود نہیں جا سکتے ہیں کہ آپ منسٹری میں جا کر اور اپلیکیشن دے دیں، نہیں. فرسٹ آپ کو امپلائر سرچ کرنا ہوگا، پیپر تمام لیگل ہوں، آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہو، آپ کا جو TRC کارڈ ہے وہ ایٹ لیسٹ 6 month ویلڈ ہونا چاہیے. اور اگر یہ سب صورتیں ہیں اور آپ کا امپلائر جہاں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جو مالک ہے، جو آرگنائزیشن ہے، جو آفس ہے، جو کمپنی ہے، وہ آپ کو ہائر کرنا چاہتی ہے، تو بہت ایزیلی وہاں سے وہ ورک پرمٹ ایشو کر دیتے ہیں. سوائے ان کی شرط کیا ہے کہ آپ کوئی فالس civil liability is to confirm a false statement or declaration on the information is given that legal procedure will be implemented.
سو اگر کوئی کسی بھی طرح کی غلط آپ نے انفارمیشن وہاں سبمٹ کی ہے تو وہ پھر آپ کے خلاف لیگل بھی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. اور اس لیے آپ پلیز کسی بھی ایسے اس میں نہ ہو کہ کوئی آپ سے کہے ایجنٹ کہ جی ہمیں اتنے پیسے دیتے ہیں، ہم 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ہم آپ کی نوکری سیٹ کروا دیں گے، آپ کے پیپرز جمع کروا دیں گے اور آپ اپنے پیسے دیں اور پھر وہ ریجیکٹ ہو جائے. کیونکہ انہوں نے ان جو میں نے آپ کو کنٹریز کے نام بتائے ہیں اسپیشلی جس میں ہے بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، نیپال، سری لنکا، نائجیریا، گانا اور نان اوشن NOC کنٹریز جو ہیں ان کے لیے. سو یہ ممبرز جو ہیں ان کو، جس کو ہم کہتے ہیں OECD کنٹریز، اگر وہ اس کے ممبر نہیں ہیں تب بھی ریجیکٹ ہو جائے گا 99%. کیونکہ ان کو جو ان کا پریویس ایکسپیرینس ہے اس سے ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر جو ہیں وہ فیک ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں میں ایبلٹی ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ریلیٹڈ آپ کی اسپیشلٹی ہے، فرض کیجیے آپ ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، سو آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیے. کیونکہ یونیورسٹی میں یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں جو ہے وہ میتھڈ آف ٹیچنگ انگلش ہوتا ہے، تو بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے کہ آپ کو وہاں جاب مل جائے آسانی سے اور وہ آپ کو ہائر کر لیں. کیونکہ یونیورسٹیز جیسا میں نے آپ پہلے بھی بتایا بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اور دیکھنے میں یہ ہے کہ بہت کم پاکستانی ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ موجود، فزیشین. زیادہ تر میں نے لوگوں سے جن پاکستانیوں سے ملی ہوں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بہت مشکل ہے یہاں پہ ڈھونڈنا پاکستانی ڈاکٹرز. تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا اس کا پروسیجر ہے، مے بی اگر آپ ہیلتھ منسٹری سے معلومات کریں گے تو آپ کو وہ گائیڈ کر سکتے ہیں، یا یہ کہ اپنی ایمبیسی میں جا کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اپلائی. ورنہ سب سے آسان طریقہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں، سرچ کریں پہلے کہ وہاں کے اگر آپ ٹیچر ہیں یا پروفیسر ہیں تو یونیورسٹیز کو ٹچ کریں، ان کے کیریئر سائٹ پہ جائیں، وہاں جا کے دیکھیں. انٹرنیشنل بہت جگہ ایسا پاسبل ہے کہ وہ آپ کو ہائر کر لیں اور ان کو ضرورت ہو. تو مایوس مت ہوئیے اور ہمت رکھیے، ذہنی طور پہ تیار ہوئیے اور کوشش یہ کیجیے کہ جس وقت آپ سلیکشن کریں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ترکی میں اتنے زیادہ سٹیز ہیں، تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں. اگر وہی شہر آپ رہنے کے لیے چوز کریں، کیونکہ جب آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا پیسہ باؤنڈ ہو جاتا ہے، اور آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے مہینے بھر بعد اگر آپ موو ہونا چاہیں گے تو آپ انکمفرٹیبل ہوں گے، کیونکہ جس دفعہ آپ نے پہلے قدم رکھا جس علاقے میں وہی آپ کو سب سے اچھا لگنے لگ جاتا ہے. اور ایک کرائے کے گھر سے دوسری جگہ جانے میں بھی بہت مشکلات ہیں، اس کے لیے بھی میں ایک مووی بناؤں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح وہاں گھر کرائے پہ حاصل کیے جاتے ہیں اور کیا کیا فراڈ تو میں نہیں کہہ سکتی، مس گائڈ کرتے ہیں لوگ، اور کیا آپ لوگوں کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جس وقت آپ گھر کرائے پر لیں. اور اس کے لیے بھی میں آپ کو اپنے جو ایکسپیرینس ہے پچھلے 6 مہینے کا اس کو گائیڈ کروں گی آپ کو. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اسی طرح میرے ساتھ موجود رہیں، اور مجھ سے کمنٹس میں سوال اگر کوئی پوچھنا ہے تو آپ ضرور پوچھیے. میں کوشش کروں گی کہ میں پراپر معلومات حاصل کر کے اس کو آپ کو جواب دوں. اور انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. اور دعا میری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے ارادوں میں کامیاب کرے، آپ لوگوں نے جو سوچا ہوا ہے اس میں کامیابی فتح دے دے میرے اللہ. کیونکہ بہت مشکل سے جب آپ اپنے فیوچر کے لیے سوچتے ہیں تو آپ کی بہت امیدیں ہوتی ہیں. تو ہمت رکھیے، اور جب آپ کا ارادہ مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ راہیں نکال ہی دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.